السلام علیکم جی، میں پروفیسر تاج محل خان آپ سے مخاطب ہوں۔ ہم لوگ کر رہے ہیں ایم اے پولیٹیکل سائنس کی پارٹ 2 کی جو فرسٹ بک ہے تقابلی نظام حیات سیاسی، جس کو انگریزی میں کمپیریٹیو پولیٹیکل سسٹم کہا جاتا ہے، اسے پڑھ رہے ہیں۔ آج میں آپ کو جو سوال پڑھانے جا رہا ہوں وہ ہے امریکی آئین اور برطانوی آئین اور جو چائنا کا آئین ہے، ان تینوں کا میں کمپیریزن کروں گا، وہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ ریاست متحدہ امریکہ ایک ایسا وفاق ہے جو 50 ریاستوں پر مشتمل ہے۔ امریکی آئین جدید ریاستوں میں سب سے قدیم ترین آئین ہے۔ یہ آئین 1789 میں فلاڈیلفیا کنونشن میں یہ نافذ کیا گیا، اور یہ امریکہ کی اتحاد و یکجہتی کو جو ہے وہ بتاتا ہے، اس کی تعبیر کرتا ہے۔ امریکی آئین کی سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ تحریری آئین ہے۔ تو امریکہ کا آئین دنیا کے دیگر ممالک کی طرح تحریری آئین ہے، جو کہ ایک ابتدائیہ 7 دفعات اور 27 ترامیم پر مشتمل ہے۔ اس آئین کے مختصر ہونے کی وجہ یہ ہے کہ آئین میں صرف حکومت کے بنیادی اصول بیان کیے گئے ہیں اور تفصیلات بیان کرنے سے اجتناب کیا گیا۔ تو اگر یہ ہیڈنگ برطانیہ میں بھی جو آپ نے پڑھا تو وہاں پہ تھا غیر تحریری آئین، اس کا زیادہ حصہ روایات اور رواجوں پر مشتمل ہے، اور اس کے جو بنیادی ماخذ میں نے آپ کو بتایا اس میں شاہی فرامین ہے، عدالتی فیصلے ہیں، یا ان کی جو پارلیمنٹ ہے ان کے فیصلے ہیں، یا ان کے عام قانون و رواج ہے، یا اعلیٰ مطبوعات ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا لا اینڈ کسٹم آف دی کانسٹیٹیوشن۔ تو ان کا آئین غیر تحریری ہے زیادہ حصہ، اور یہ جو امریکہ کا ہم پڑھ رہے ہیں یہ تحریری ہے۔ ابھی میں اس کے بعد چائنا کے آئین کی بھی بات کروں گا، تو وہ کمپیریزن آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا۔ تو ہیڈنگز اگر آپ 10 12 یا 15 یاد کر لیں آئین کی خصوصیات کے، تو آپ کے یہ آئین والے تینوں پورشن تیار ہو جاتے ہیں۔ تو پہلی ہیڈنگ ہے تحریری یا غیر تحریری آئین کی ہیڈنگ۔ دوسرا ہے استوار آئین، وہاں پہ آپ نے پڑھا تھا لچکدار آئین، یہ استوار ہے، اس کا مطلب ہے کہ غیر لچکدار ہے۔ اس آئین میں معمولی ترمیم کرنا بھی بڑا مشکل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو آئین ہے اسے زیادہ مضبوط بنایا گیا، اس کو پارلیمنٹ یا کوئی صدر بادشاہ وزیر اعظم کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ تو آئین زیادہ مضبوط کیا گیا، اسی وجہ سے 1787 تک 2021 تک آج آپ اتنا عرصہ گزرنے کے بعد بھی صرف 27 ترامیم امریکہ کے کانسٹیٹیوشن میں ہوئی ہے، تو اس میں ترمیم کرنا انتہائی مشکل ہے، یہ غیر لچکدار ہے۔ وہاں پہ کیا پوائنٹ پڑھا تھا آپ نے؟ لچکدار، اور اس میں عوامی حکومت ہے، یہ آپ سب میں ہیڈنگ دے سکتے ہیں کہ جمہوری طرز حکومت ہے اور عوام کے ذریعے حکومت منتخب کی جاتی ہے۔ وہ امریکی صدر ابراہیم لنکن نے کہا تھا کہ عوام کی حکومت عوام کے لیے عوام کے ذریعے، تو یہ ہیڈنگ بنیادی حقوق کی یا عوام کی حکومت کی وہاں بھی لکھ سکتے ہیں، یہاں بھی لکھ سکتے ہیں۔ آئین کی بالادستی یہاں مضبوط کی گئی ہے، وہاں پہ وفاقی نظام ہے، جبکہ برطانیہ میں آپ نے پڑھا تھا پارلیمانی نظام، اس میں وزیر اعظم کے پاس سارے اختیارات ہوتے ہیں، اور وحدانی نظام تھا۔ اور یہاں پہ صدارتی نظام حکومت ہے، ایک ہیڈنگ یہ دے سکتے ہیں، اور وفاقی نظام ہے، یعنی وحدانی نظام نہیں ہے، صوبوں میں اور ریاست میں اختیارات کو تقسیم کیا گیا ہے۔ آئین جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ اس میں تبدیلیاں بھی ہوئی ہیں، ترامیم سے ظاہر ہوتا ہے، اور اس میں بہت ساری قابل ذکر باتوں کا فقدان بھی ہے، اور اس میں حواریوں کا نظام ہے۔ امریکہ کے سیاسی نظام میں عرصہ دراز تک ایسا ہوتا رہا کہ جب کوئی نیا صدر عہدہ سنبھالتا تو وفاقی حکومت کے اہم عہدوں پر فائز افراد کو برطرف کر کے اپنی جماعت کے وفادار حاریوں اور عہدوں پر فائز کر دیتا تھا۔ اس نظام کو نظام غنائم یا حواریوں کا نظام کہتے ہیں، لیکن بعد میں ایک ایکٹ کے ذریعے بھرتی کا نظام رائج کیا گیا۔ اب 80% تقرریاں باقاعدہ امتحان کے ذریعے سے ہوتی ہے، اور 20 عہدوں پر حواریوں کا تقرر کیا جاتا ہے۔ امریکہ میں 2 جماعتی نظام ہے، یہ ہیڈنگ وہاں پر بھی تھی، آپ یہاں پر بھی لکھ سکتے ہیں کہ امریکہ کی جو 2 پارٹی ہیں ان میں وہاں پہ تھی کنزرویٹو پارٹی لیبر پارٹی، اور یہاں پہ ہے ڈیموکریٹک پارٹی اور ریپبلکن پارٹی۔ امریکہ میں مقامی حکومتی ادارے بھی موجود ہیں، اسپیکر جانبدار ہوتا ہے، وہاں پہ آپ نے پڑھا تھا غیر جانبدار اسپیکر، یعنی اگر آپ اس سوال کو یاد کرنے کے لیے ان ہیڈنگز کو ایک طرف لکھ لیں اور دوسری طرف امریکہ کے آئین کے لکھ دیں، تیسرے چائنا کے لکھ دیں یا ترکی کے لکھ دیں، تو آپ کو ان کو دیکھنے میں زیادہ آسانی ہوگی، ایک جیسی ہیڈنگ مل جائے گی۔ اس کا ایوان بالا طاقتور ترین ہے، وہاں پہ ہیڈنگ تھی کہ ایوان بالا کمزور ہے، ایوان زیری طاقتور، یعنی دارالعوام ان کا طاقتور ہے جو ایوان زیری ہے، اور دارالعمرہ جو ایوان بالا ہے وہ کمزور ہے۔ امریکہ میں اس کے اپوزٹ ہے، ان کا جو ایوان بالا یعنی سینٹ ہے وہ طاقتور ہے، جو ان کا ایوان زیری ہے، ایوان نمائندگان، وہ کمزور ہے۔ 2 ایوان ہے اس میں، یہ وہاں پہ بھی تھا، یہاں پہ بھی ہیڈنگ ہے۔ بنیادی حقوق ہے، یہ وہاں پر بھی ہے، یہاں پر بھی ہے۔ عدالتی نظر ثانی کے اختیار ہے، اگر عدالت کوئی دیکھے کہ کسی طرح کا کوئی فیصلہ صدر وزیر اعظم ایسا کر لیتے ہیں جو کہ آئین کے منافی جا رہا ہے، تو وہ اس پر ریویو کر سکتے ہیں۔ امریکہ میں ڈبل شہریت ہے، یعنی ایک آپ کو واشنگٹن ڈی سی کی ملتی ہے، اور دوسرا جس ریاست میں آپ رہتے ہیں وہاں کی شہریت ملتی ہے، 2 ID کارڈ ہوتے ہیں، جبکہ برطانیہ میں چائنا میں ایک ہی آئیڈینٹیفیکیشن ہوتی ہے، جیسے پاکستان میں ہے۔ جمہوریت ہے، یہ سب میں ہے ہیڈنگ۔ تحدید و توازن ہے، یعنی اختیارات کو باقاعدہ طور پر چیک اینڈ بیلنس رکھا گیا۔ صدارتی طرز حکومت ہے، وہاں پر آپ نے پڑھا تھا
کہ پارلیمانی طرز حکومت یعنی وزیر اعظم کے پاس سارے اختیارات ہیں، اور یہاں پہ آپ پڑھ رہے ہیں کہ صدارتی طرز حکومت ہے یعنی صدر کے پاس سارے اختیارات ہیں، اور نظریہ تفریق کے اختیارات ہیں۔ امریکہ میں اس پر بہت سختی سے عمل درآمد کیا جاتا ہے۔ یہ سب سے اہم بنیاد ہے تقسیم اختیارات کی۔ یہ اصول سب سے پہلے فرانسیسی مفکر مانٹیسکو نے پیش کیا تھا۔ اس کے مطابق اگر مقننہ عملہ کے اختیارات ایک ہی شخص یا جماعت کے ہاتھ میں آ جائیں تو کوئی آزادی نہیں رہ جاتی، اور اگر عدالتی اختیارات عملہ مقننہ الگ ہیں تو الگ نہ ہو تو بالکل آزادی ختم ہو جاتی۔ تو امریکی آئین سازوں نے آئین مرتب کرتے وقت اس تینوں شعبوں کو، جن میں عملہ، مقننہ اور عدلیہ شامل ہیں، ان کے اختیارات کو الگ الگ کیا گیا ہے۔ تو اگر ہم اس بات پر دیکھیں کہ جو امریکی آئین ہے تو اس کے ساتھ اگر ہم چائنا کے آئین کو بھی دیکھ لیں تو آپ جو ہے نا بڑی آسانی سے اس کو بتا سکتے ہیں۔ جو چائنا کا آئین ہے ان ہیڈنگز کو آپ یہاں پر اور ادھر سے ادھر آپ پوائنٹس کو سامنے لکھ کر بیان کر سکتے ہیں۔ تو اگر ہم دیکھیں چینی آئین میں سب سے پہلے چین جو ہے وہ جو چوتھا ان کا آئین ہے، ٹوٹل 4 آئین بنے ہیں، وہ بنا ہے 4 دسمبر 1982 کو۔ تو یہ تحریری آئین پہلا پوائنٹ ہے۔ چینی جو آئین ہے اس میں ایک ابتدائیہ اور 138 دفعات پر یہ مشتمل ہے۔ اس کے ٹوٹل 4 ابواب ہے، اور پہلے باب میں عام اصول ہے، دوسرے باب میں بنیادی حقوق و فرائض ہے، تیسرے میں ریاست کا ڈھانچہ ہے، اور چوتھے میں قومی پرچم، قومی نشان اور دارالحکومت کے بارے میں بیان کیا گیا۔ تو اس کی پہلی ہیڈنگ ہے تحریری آئین۔ تو یہ ہیڈنگ آپ نے دیکھا امریکہ میں بھی تھی، ادھر بھی تھی۔ دوسری ہے نیم استوار آئین، وہاں پہ تھا لچکدار، غیر لچکدار، غیر لچکدار، اور یہ نیم استوار ہے یعنی 50-50% ہے۔ تبدیلی کرنا آسان بھی ہے، مشکل بھی ہے۔ اور کمیونسٹ پارٹی کی بالادستی ہے، وہاں پہ یہ پوائنٹ نہیں۔ عوام کا اقتدار اعلیٰ، وہاں پر بھی تھا، یہاں پہ بنیادی حقوق ہے، وہاں پہ بھی تھا، یہاں پہ عدلیہ کی حیثیت ہے، وہاں پہ بھی، یہاں پہ بھی لکھ سکتے ہیں۔ ریاست کے کچھ فرائض ہیں کہ لوگوں کو تعلیم دے، سائنس تعلیم اس کی حوصلہ افزائی کرے، دانشوروں کی ہمت حوصلہ افزائی کرے، اور شہریوں کے فرائض ہیں سرکاری جو ہے نا چینی کمیونسٹ پارٹی کی حمایت کرنا، قومی یکجہتی اتحاد پیدا کرنا، سرکاری ملاک کی حفاظت کرنا، ملک کا دفاع کرنا، مادر ملک کی حفاظت کرنا، کوئی بھی قربانی سے دریغ نہ کرنا۔ تو یہ پوائنٹس وہاں پہ بھی لکھے جا سکتے۔ صدر مملکت کا عہدہ یہاں پر ہے، امریکہ میں ہے، برطانیہ میں نہیں ہے، وہاں پہ بادشاہ کا عہدہ لکھ سکتے ہیں۔ قومی عوامی کانگریس ہے یہاں پر، ان کی پارلیمنٹ، وہاں پہ تھی ایوان زیری، ایوان بالا، ان کی یہ ایک ہی ہے، اور ان کی ایک ایوانی مقرر ہے۔ جمہوری طرز حکومت وہاں پہ بھی تھا، یہاں پہ بھی تھا۔ مسلح افواج کا رول ادھر بھی لکھ سکتے ہیں آپ، ادھر بھی لکھ سکتے ہیں۔ شہریوں کے بنیادی حقوق ہیں، ووٹ دینا، تقریر تحریر کی آزادی، مذہبی آزادی، شخصی آزادی، مال و دولت کی آزادی، مرد و خواتین کے حقوق، تعلیم حاصل کرنے کا حق، کام کرنے کا حق، سرکاری اہلکاروں کے خلاف شکایت کا حق، خط و کتابت کا حق، 4 دیواری کا احترام، شخصی عزت، معذوروں کی معاونت۔ شہریوں کے فرائض بھی ہیں، اپنی آزادی اور حقوق کو درست استعمال کرے، ملکی یکجہتی پیدا کرے، آئین اور قانون کی پابندی کرے، ملکی مفادات کے لیے کام کرے، ریاست کا دفاع کرے، ٹیکس کی ادائیگی کرے۔ تو اس سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایک سوال ہم اگر آئین والا کسی کا ایک کا یاد کر لیں اور لائنز لگا کے باقی تینوں کا اس کے ساتھ کمپیریزن کر لیں تو آپ کا ایک سوال تیار ہو جاتا ہے، وہی ہیڈنگ تینوں میں استعمال کی جا سکتی ہے۔ مجھے امید ہے آپ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تھینک یو سو مچ۔